सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज पंजाब लाहौर में एक मेजर पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है। पीटीआई की केपी की क़यादत यहाँ पे मौजूद है और अपने आइंदा लाहे अमल का ऐलान करेंगे। उनके क्या मुतालबात हैं। बहुत पॉलिटिकली एक्टिव हुए हैं यहाँ पे। अली अमीन गंडापुर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें, उनसे जो इस वक्त अहम सवालात सबके ज़हनों में वो पूछेंगे। जी गंडापुर साहब, आप पे ये एतराज़ किया जा रहा है कि आपके सूबे में हालात ठीक नहीं है। मौलाना खानज़ेब साहब के साथ एक इंसिडेंट हुआ लेकिन आपकी सारी का क़यादत यहाँ है, तो एक तनकीद हो रही है आपके ऊपर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो बात यह है कि तनकीद तो हक भक बनता है, कोई भी कर सकता है और सबसे आसान काम भी तनकीद करना ही होता है। दुनिया में जिसने कुछ नहीं करना होता तो वो तनकीद ही करता है। और ये भी आप देख लें कि तनकीद करने वाले लोग कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं करते। जहाँ तक मौलाना खानज़ेब साहब वाली बात है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये हालात ख़राब हुए हैं सूबे के, ये इमरान खान साहब की हुकूमत जब चेंज की गई, रिजीम चेंज हुआ जब, उसके बाद से ख़राब हुए, वरना हालात नॉर्मल थे बिल्कुल। और आप ज़रा ये भी देख रहे हैं कि ज़रा फिर चला देना इसमें कि मौलाना खानज़ेब साहब का जो बेटा है, वो जो वहाँ पे उसके जनाज़े के टाइम जो बातचीत हो रही थी, वो क्या कह रहा है, वो आप सुनाएं लोगों को, ताकि हमारे जो ये फैसला साज है उनको पता चले कि अवाम वहाँ पे एतबार नहीं कर रही। वो जो नारे वहाँ पे लगा रहा है, वो जो अपने वालिद के शहीद होने के बाद कह रहा है कि कौन जिम्मेदार हैं, तो वो जो नाम ले रहा है, मैं वो नाम ले भी नहीं सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे दुख होता है उसके ऊपर। हमें इमरान खान ने ये तरबियत दी है कि पाकिस्तान के इदारे कमज़ोर होंगे तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा। तो इसलिए हम बार बार ये बात करते हैं कि बैठ कर अपनी इस्लाह करना ज़रूरी है। जब तक हम इस्लाह नहीं करेंगे अवाम के दरमियान, इदारों के दरमियान, जब तक एक आपस में एक एतमाद का रिश्ता बहाल नहीं होगा, तो हम कोई भी जंग नहीं जीत सकते। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सूबे के जो मेरे हालात हैं, जो मैंने डिलीवर किया है, वो रिकॉर्ड पे है, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मौजूद है। और मैं दावा करता हूं कि जो इन 16 महीनों में मैंने किया है रेवेन्यूज़ के लिहाज से, बगैर टैक्स लगाए, सवात इंसिडेंट्स भी दोबारा नहीं होंगे लगता है आपको? पैसा मैंने इकट्ठा किया है बगैर टैक्स लगाए, करप्शन खत्म करके जो मेरे पास इस वक्त पैसा है, तो मैं समझता हूं कि मैंने अपने सूबे को अपने पाँव पे खड़ा करके एक अमीर तरीन सूबा बनाया है। तो उसके लिए मैंने मेहनत की है और यही मेरा काम है। लोगों को यही उम्मीद है। जहाँ तक आप सवात इंसिडेंट की बात कर रही हैं, देखें, ये कोई एनक्रोचमेंट्स आज तो नहीं हुई, साल से हो रही हैं, लेकिन लोग, पहले तो लोगों की ज़्यादती है कि वो क्यों ये समझते हैं कि वो कब्जा करके जब आगे आएंगे तो कल पानी का जब फ्लो बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो बर्स्ट आउट करेगा। बिल्कुल, मैंने उस हवाले से एनक्रोचमेंट कैंपेन पूरे मैंने सूबे में शुरू कर दी है। दूसरी चीज़ ये है कि उसके लिए हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स नहीं थे अब तक जिसमें रेस्क्यू हो सकता है, तो इंशाल्लाह वो भी हमने ऑर्डर कर दिए हैं, कुछ आ भी गए हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम रेस्क्यू के अपने स्टैंडर्ड्स को और भी बेहतर करें ताकि दोबारा ऐसा कोई सानिया हो तो हमारे पास, बाकी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमारी अरेंजमेंट्स पूरी हों। अच्छा गंडापुर साहब, आपने 90 दिन की बात की है, ये 90 दिन बड़ा रिलेट करता है आपकी पार्टी के साथ। अब ऐसा क्या है जो 90 दिन में हो जाएगा? देखिए जी, 90 दिन का जो मैंने बोला है, बेसिकली मैंने अपने आप को एक टारगेट दिया है, अपनी पार्टी को एक टारगेट दिया है। और उसमें ज़रूरी ये है कि जब भी आप अपने आप को टाइम लाइन देते हैं, कोई टारगेट्स रखते हैं, टाइम लाइन के अंदर रखते हैं, तो आप उसके मुताबिक मेहनत करते हैं। 5 अगस्त तक हमारा प्लान है कि हम इसको पीक पे लेके जाएं, अपनी तहरीक को अचीव। हमारा तो देखिए एक ही हमारी डिमांड है कि मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, आइन की पासदारी हो, हकीकी आज़ादी हो, और जो एक फसाइयत हो रही है और एक जो जमहूरियत को जो एक डाका मारा गया है, मैंडेट चोरी किया गया, और इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, हमारी लीडरशिप को, हमारे वर्कर्स पे जो नाजायज़ पर्चे हैं लीडरशिप पे, उन सब का अजाला हो। तो उसके लिए हमारा ये एक मकसद है जिसमें हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमने पहले भी कोशिश की है, अभी भी कोशिश करेंगे, बाकी फैसले अल्लाह करता है। लेकिन आपके 90 दिन की तैयारी पूरी है इंशाल्लाह। मैं 90 दिन में मैं अपना इस चीज़ के साथ साथ अपने और भी अपने सूबाई हुकूमत होने के हवाले से भी अपने कुछ फैसले करूँगा। फिर अगर ये इस तरह बात नहीं आते और इसी तरह ये हमें दहशतगर्दी में धकेलते जाएँ, इनको परवाह ना हो, वहाँ पे हमारे सीरियस इश्यूज़ को ये एड्रेस ना करें और यहाँ पर ये सिर्फ हमारी पार्टी को ही फसाइयत करते रहें, हमारे पे जबर करते रहें, तो उसके लिए फिर जाहिर बात है मैं भी एक लायमल बनाऊँगा। और वो लायमल ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, फिर वो जब बनेगा तो एक दफ़ा फिर इनको पता चलेगा कि वो
बर्दाश्त की एक हद होती है। जब भी आप लायावर बनाते हैं कोई ना कोई ऐसी बात बोल देते हैं दूसरों को धमकी लगती है नहीं, अब बात यह है ना कि अब धमकी लगना किसी को, मैं इस्लाह की बात करूं अगले को धमकी लगे, मैं अपने दिफा की बात करूं सेल्फ डिफेंस की, वो किसी को धमकी लगे तो फिर ये तो मेरा मसला नहीं है, उनका मसला है। इमरान खान से मुशावरत हुई है जो आपने लंबे दिन का प्लान बनाया? मुझे तो इमरान खान से मुलाकात ही नहीं छोड़ रहे। अब देखिए मैं सुबह का वज़ीर आला हूँ, मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर भी है कि हफ्ते में एक मुलाकात करानी है। 2-3 महीने मुझे मिलने नहीं देते। अभी बजट के मामले पे आपने देखा इन्होंने नहीं मिलने दिया, हालांकि इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। अब उसके बाद हमारे सेनेट इलेक्शन है, मुझे नहीं मिलने दे रहे। तो ये जो मुझे इमरान खान से नहीं मिलने देते, तो उसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इमरान खान के साथ बैठ के मैं हुकूमती लेवल के ऊपर अपनी पार्टी के हवाले से, अपनी तहरीक के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि मुझे उन्हें इतनी जिम्मेदार पोजीशन दी हुई है, मैं उसमें कर सकता हूँ। लेकिन वो ना होने की वजह से गैप आता है। फिर इमरान खान साहब चूँकि जेल में हैं, एक्सेस नहीं है, कभी उनको अखबार नहीं मिलता, कभी उनको टीवी का एक्सेस नहीं है, उनसे जो लोग मिलना चाहिए वो लोग मिलते नहीं हैं, तो वो जो भी फैसले करते हैं ज़्यादातर अंदाज़ों में करते हैं। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल लोगों की इमरान खान से मुलाकात होनी चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप की इमरान खान साहब ने नाम दिए हैं, उनकी मुलाकात होनी चाहिए। मेरी रेगुलर मुलाकात इसलिए होनी चाहिए कि एक सूबे में इमरान खान का एक विजन के मुताबिक हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो ये तो बड़ी ज़्यादती है कि मुझे मुलाकात ना छोड़कर ये मतलब ये क्या मैसेज दे रहे हैं। पॉलिटिकल राइट है आपका। अच्छा गंगापुर साहब, ये भी आपने नाकदीन कह रहे हैं कि मौलाना फीदी की टिकट हो सकती है, टिकटें। अच्छा ये वैसे आप जरूर चलाएं एक बात, देखें 50 करोड़ में टिकट। मेरी बात सुने, देखिए बात ये है, पाकिस्तान तरीके से वाहिद पार्टी है जिसने हमेशा ऐसे ऐसे लोगों को आगे लाया है कि जिनको आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी लेके नहीं आई। हर चाहे वो सूबाई असम्बली है, चाहे वो कौमी असम्बली है, चाहे वो सेनेट है, इसके अलावा इवन पार्टी के जो ओहदे भी आप देख लें तो हमारा जो है वो एक मारूसी सियासत वाला या कुछ जो स्टैंडर्ड है हमारे डिफरेंट हैं, और हमने साबित की है, अपने अमल से साबित की है। बातों से साबित नहीं होती चीज़, अमल से साबित होती है। देखिए ये फैसले इमरान खान साहब करते हैं। लास्ट टाइम हमारा इलेक्शन नहीं हुआ, पोलिंग डे वाले दिन, जिस दिन पोलिंग डे था उस दिन हुआ, कैंसिल हुआ है। तो उस पोलिंग डे वाले दिन के लिहाज से जो खान साहब ने उस वक्त मुलाकात थोड़ी बहुत खान साहब से अलाउड थी। हर बंदर के डॉक्यूमेंट जमा हुए उस वक्त इमरान खान साहब के कहने पर हुए। फिर इमरान खान साहब ने खुद एक एक बंदे को इवन 1, 2, 3, 4, 5 प्रायोरिटी के साथ खुद ही शॉर्ट लिस्ट किया। उसमें मिर्जा फरीद साहब थे, और उसमें देखिए मुझे नहीं पता उस वक्त इलेक्शन नहीं हुआ, उस वक्त ही हुआ था नंबर 3। हमारे 5 आने थे उस वक्त अपने सीटों के मुताबिक, जनरल सीट पे हमारे 5 लोग आने थे, तो उस पे नंबर 3 पे ये थे। वो लिस्ट पड़ी हुई है, इमरान खान साहब ने ही दी थी, मुशावरत के बाद दी थी। अब दूसरी बात जो है उसके बाद अभी दोबारा हमारी सीटें कम हो गई, अब हमारी जनरल आएंगी 4, जितनी हमारे इस वक्त तादाद अभी, क्योंकि उनकी बढ़ गई है, जो हमारी इन्होंने छीन लिया सीटें रिजर्व सीट की। उसके बाद खान साहब फिर वो दोबारा वही नाम ही जाएंगे, क्योंकि अब और लोगों से कहा जमा नहीं हुए तो वही लोग दोबारा जाएंगे। फिर खान साहब अगर कोई चेंजेस करते हैं तो उनका प्रोगेटिव है, वो उनका इख्तियार है। इसके ऊपर फजूल बहस करके ये बातें कि ये हो गया तो वो हो गया, तो पहले तो उनका नाम फाइनल था, इलेक्शन हो गया तो बन भी गया होता। इससे पहले वो हमारी पार्टी के डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी था, हमारी पार्टी से था। तो वो जो उसके अपने कुछ मुखालिफ होते हैं, हर एक बंदे के होते हैं सियासत में, अपनी पार्टी में भी होते हैं और बाकी अपोजिशन में भी होते हैं, तो ये उनके बनाए हुए बयानी होते हैं। उनको आप इतनी आप मतलब हवा दे देते हैं कि पता नहीं वो चीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। आपने बड़ा इसको क्लियर कर दिया। लाहौर की जो लोकल लीडरशिप है, अपोजिशन लीडर तो थे यहाँ पे, लेकिन आगे अंदर और लोगों को क्यों नहीं बुलाया? क्या आपके नाकिदीन कह रहे हैं कि मेबी और ट्राई टू हैव सर्टेन इंप्रेशन, इसलिए नहीं बुलाया गया ताकि आप? देखिए मैं तो खुद एज अ मेज़बान यहाँ पे आया हूँ। हाँ ये अलग बात है कि ये इवेंट मैंने प्लान किया था, और प्लान करने के बाद सबको दावत भी थी और सब आई भी है। अब किसी मसरूफियत की वजह से अगर वो नहीं आ सकी या अगर किसी और वजह से नहीं आई तो इसका जवाब वाली हमदा दे सकती है। बाकी मेरी तरफ से न कोई ऐसी बात है, न कोई ऐसा प्रॉब्लम है। और मैं तो हमेशा, मेरा इस पार्टी में बहुत लंबा अरसा हुआ है, आप देख रहे हैं कि मेरे हवाले से मैंने आज तक पार्टी में ना लेग पुलिंग की है, न मैंने कभी पार्टी में ग्रुप बंदी की है। एक दिन की बात नहीं है, मैं इस पार्टी में 2007 से हूँ और मैं बड़ी बड़ी पोजीशन कर रहा हूँ इस पार्टी में। मेरे में तो आदत ही नहीं है। मैं तो हर एक कहता हूँ कि यूनिटी के साथ काम करो, और लेग पुलिंग और ये जो ग्रुपबंदियाँ हैं ये नहीं होनी चाहिए। बहरहाल आपने जो भी उधर भी सवाल हुआ है अली हमजा साहिबा के बारे में, और अभी भी हुआ है, मैं नहीं समझता वैसी कोई बात होगी। इधर ज़ाहिरी बात है इन्होंने उनको बुलाया भी होगा और बाकी सारे मौजूद थे, उनकी कोई मसरूफियत होगी तो उसके बारे में अगर कोई बात है भी, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फील किया है उन्होंने कुछ, या उनको किसी ने दावत नहीं दी, क्योंकि मैं तो दावत देने वालों में था ही नहीं, मैं तो खुद अपने साथ लोग लेके आया हूँ, अपने पार्लियामेंटेरियंस और मेयर्स और बाकी पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस, तो वो उस पर वही बेहतर राय दे सकती है, मैं कोई नहीं कह सकता। तो लाए, मैंने तो चैलेंज किया हुआ है, मैंने तो चैलेंज किया है पूरे रियासती इदारों को भी, तमाम पार्टियों को भी, कि मैं देखता हूँ कितना जोर है आप पे, ताकत भी इस्तेमाल कर लो, पैसा भी इस्तेमाल कर लो। और मैंने कहा कि अगर तुमने मेरी हुकूमत गिरा दी, ये इमरान खान की कमानत है मेरे पास, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा।
پھر فائدہ ہی نہیں ہے. عمران خان کے بیٹے آ رہے ہیں تو یہ اچھا اقدام ہے. دیکھیں جی، عمران خان صاحب کے بیٹے عمران خان صاحب کو 2 سال جیل میں ہو گئے ہیں. اب اس حالات میں اگر اس کے بیٹے اپنے والد صاحب کو ملنے آتے ہیں تو یہ ان کا ایک جائز حق ہے. لیکن اس کے اوپر یہ باتیں کرنا کہ جائیں گے تو ہم گرفتار کر لیں گے، یار مطلب ہے کیا میسج دے رہے ہو دنیا کو؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ نہ ان پہ کوئی ایف آئی آر ہے، نہ کوئی کیس ہے. اگر وہ سیاسی رول کوئی کریں گے تو سامنے آ جائے گا نا. لیکن وقت سے پہلے پریمپشن کی بنیاد کے اوپر آپ ہمارے لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں جب ہم پروٹیسٹ کی کال کرتے ہیں. اسی طرح وہ آئے نہیں ہیں ابھی تک اور آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کو گرفتار کر لیں گے، وہ سیاسی ایکٹیویٹی کریں گے. وہ بھائی جب وہ کرے گا یا کوئی غیر قانونی کام کرے گا تب یہ بات ہوگی. یہ کیا میسج آپ دنیا کو دے رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آئیں گے تو ہم گرفتار کر لیں گے؟ یہ تو نہایت ہی کمزرسی کا مظاہرہ ہے اور دنیا کو یہی غلط میسج جا رہے ہیں. پاکستان کی ایک نان سٹیبل قسم کی ایک سچویشن جا رہی ہے پولیٹیکل پوری دنیا میں، اس لیے کوئی میس بھی نہیں کر رہا ہمارے ساتھ، کیونکہ سٹیبلٹی ہماری ثابت ہی نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر الیکشن کو پوری دنیا نہیں مان رہی، پورا پاکستان نہیں مان رہا. آپ کی سوال کہ آپ نے کہا کہ خودکشی حرام ہے، گولی کا جواب گولی سے دوں گا، یہ میرا بیان ہے، میں بالکل سٹینڈ کرتا ہوں اس پہ. نہیں، میری بات سنیں نا، دیکھیں آپ کی اپنی سوچ ہے، میری اپنی سوچ ہے. میں دس از ناٹ اے پارٹی پالیسی، دس از مائی پرسنل اسٹیٹمنٹ، دس از واٹ آئی پرسنلی فیل اینڈ آئی ہیو دا رائٹ. میں خودکشی کو حرام سمجھتا ہوں. مجھے اپنے مذہب نے، اسلام نے، مجھے اپنے آئین نے سیلف ڈیفینس کا مجھے پورا اختیار دیا ہے. میرے 14 بندوں کو گولیاں ماری گئی ہیں، شہید کیا گیا ہے. صرف 26 نومبر کی بات کر رہا ہوں، 9 مئی والے سے علاوہ ہیں. اس کے بعد 77 لوگوں کا میں نے علاج کروایا ہے، بلیٹ انجرڈ، جن کو گولیاں ماری گئی ہیں سیدھی. اب یہ نہیں ہو سکتا، یہ میری اپنی ذاتی بات ہے. کوئی پارٹی میں میرے ساتھ اس پہ متفق ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ پارٹی کا بیان نہیں ہے، نہ یہ پارٹی کا موقف ہے. میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ اگر میں سامنے سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک بندہ مجھے گولی مار رہا ہے تو میں اس کو سیلف ڈیفینس میں گولی ماروں گا. میں اپنا سینہ پیش کر کے خودکشی نہیں کر سکتا. کسی کو یہ دھمکی لگتی ہے تو یہ دھمکی ہے، کسی کو میرا یہ اپنا مذہبی اپنا آئینی حق لگتا ہے تو وہ لگے، کسی کو اچھا لگتا ہے تو بسم اللہ، کسی کو اچھا نہیں لگتا تو ساتھ بسم اللہ. بہت شکریہ علی امین گناپور صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور اس وقت مجھے جوائن کر رہی ہیں سمر ہارون بلوچ صاحبہ. ایک امیزنگ خاتون ہے، بہت بہادر ہیں. میں پرسنلی مداح ہوں ان کی. اے این پی میں سیاست کرتی رہی ہیں، ریسنٹلی انہوں نے پی ایم ایل این جوائن کیا. بہت شکریہ سمر صاحبہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. جی سمر، بلور خاندان کی پاکستان کے لیے کافی قربانیاں ہیں. بشیر بلور 2012 میں ایک خودکش حملے میں شہید ہوئے. ہارون بشیر بلور انتخابی مہم میں شہید ہو گئے. غلام احمد بلور صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اے این پی کے ساتھ ہیں. پھر آپ نے کیوں اے این پی چھوڑنے کا فیصلہ کیا؟ دیکھیں بطول، اس طرح ہے کہ غلام احمد بلور صاحب انہوں نے عملی سیاست کو خیر آباد کہہ دیا ہے. ان کی ایج اب زیادہ ہو گئی ہے. انہوں نے بہت ایک طویل عرصے کے لیے پارٹی کی ساری جو معاملات ہیں وہ چلائے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے لیے. میں نے اپنے ہسبینڈ کی شہادت کے بعد 7 سال اس پارٹی کو دیے ہیں. بہت عزت اور احترام کے ساتھ میرا وہاں پہ ٹائم گزرا ہے. لیکن کیونکہ اب میں نے حاجی صاحب کے سائے کے بغیر آگے انتخابی سیاست کرنی تھی، آگے اپنی سیاست کو لے کے جانا تھا، تو میں نے سوچا کہ جو میرے پرسنل ویو پوائنٹس ہیں، جو میرا پرسنل ایک نظریہ ہے اور جس قسم کی ایک پولیٹیکل لیننگز میں خود رکھتی ہوں، تو میں ایسے پلیٹ فارم سے جا کے سیاست کروں پہ میرا ویو پوائنٹ بھی ریپرزینٹ ہو، میں پشاور کے اور خیبر پختونخوا کی عوام کی کچھ خدمت بھی کر سکوں. ٹھیک. سمر صاحبہ، غلام احمد بلور سینئر سیاستدان ہے، دہائیوں سے انہوں نے سیاست کی. اتنا بڑا فیصلہ جب آپ نے لیا، اور آپ کے بالکل پوائنٹ ویلڈ ہے، بلکہ کل میں ان کو سن بھی رہی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں پارلیمنٹ کا حصہ تو نہیں بن سکتا لیکن ویسے میں سیاسی ایشوز دیکھتا رہوں گا. تو ڈیفینیٹلی وہ ایک عمر تک پہنچ چکے ہیں. لیکن کیا آپ نے ان سے مشاورت کی یہ ڈیسیژن لینے سے پہلے؟ دیکھیں، میری فیملی میں جتنے بڑے تھے ان سب سے میں نے اپنا یہ جو چیز ہے یہ ڈسکس کی ہے. اپنا فیصلہ، یہ میرا 1.5 سال میں مذاکرات، ڈسکشنز، فیصلہ، یہ بہت بڑی بات تھی. ہماری اس عوامی نیشنل پارٹی میں بہت قربت بھی رہی ہے، بہت قربانیاں بھی تھیں. لیکن لائک آئی سیڈ، اگر میں نے اپنا پلیٹ فارم بدلا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پختون قوم کی پختون قوم کی ترجمانی نہیں کروں گی یا ان کے مسائل نہیں ڈسکس کروں گی. صرف میرا پلیٹ فارم جدا ہوگا.
ٹھیک. سمر صاحبہ، اسفند یار ولی ماضی میں کہتے تھے کہ نواز شریف پختونوں کے ساتھ وعدہ خلافی کر رہے ہیں. 90 کی دہائی میں ANP نے نون لیگ کے ساتھ اتحاد بھی لیا، لیکن کچھ ہی وقت کے بعد اختلافات آئے اور اتحاد ختم ہو گیا. نواز شریف نے کہا کہ KP کی عوام کو بیوقوف بھی کہا انہوں نے، تو آپ نے بھی تنقید کی. اب آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے لیے نون لیگ کی پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں، اور جو ماضی میں ایک اوپینین میکنگ ہوئی ہے اب آپ اس کو کنسیڈر نہیں کریں گی؟ دیکھیں جی، میں نے یہ فیل کیا، اور جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون نے، بالخصوص ان کے صوبائی صدر امیر مقام صاحب نے مجھے پرسیو کیا، جس قسم کا وہ ایک ایجنڈا لے کے آنا چاہ رہے ہیں، جس قسم کی ایک جو ان کی ڈیولپمنٹ بیسڈ ایک پالیٹکس ہے، ایک سب کو ساتھ لے کے چلنے کی پالیٹکس ہے، اس کا ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک نئی ٹیم کی فارمیشن کر رہے ہیں. تو مجھے فیل ہوا کہ اس دفعہ ان کا ایک عزم ہے کہ وہ پختونخوا میں بھی قدم بھی رکھیں، اور اس قدم کے ساتھ ساتھ پختونخوا کی عوام کو کچھ نہ کچھ دے کر بھی جائیں. اس لیے کیونکہ دیکھیں پچھلے 12 سال سے پختونخوا پہ ایک ہی پارٹی کا قبضہ ہے. انتخابات بھی وہ جیتتی ہے، لوکل گورنمنٹ انتخاب میں بھی ان کے لوگ آتے ہیں، لا میکنگ پہ بھی ان کا قبضہ ہے، اور صوبے کے حالات بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں، بد سے بدتر نہیں، بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں. سو صرف ہم نے اب مفروضوں کی اور نعروں کی سیاست سے نکل کے ہم کچھ عملی جامہ جو پختونخوا کے لوگوں کی تکالیف ہیں، ان کے اب مسائل کے حل کو ایک عملی جامہ پہنانے چاہتے ہیں. اور آئی تھنک کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی پوری ٹیم بہت زیادہ ڈٹرمنڈ ہے، وہ بہت زیادہ اچھی انٹینشنز کے ساتھ ایک یہ کام کرنا چاہتی ہے، اور آئی ہوپ کہ میں بھی ان کی ٹیم میں اور ان کی اس اچھی کاوش میں ان کا ایک حصہ اپنا حصہ بھی ڈال سکوں. ٹھیک. سمر صاحبہ، آپ کے ساتھ ANP کے مزید کچھ لوگ اس میں شامل ہوں گے؟ نہیں، میرا دیکھیں اپنا صرف اپنی ذات تک کی میری شمولیت تھی، لیکن ان کی پاکستان مسلم لیگ کی پورے خیبر پختونخوا میں بہت سارے رہنماؤں کے ساتھ باتیں چل رہی ہیں. بہت سارے لوگ شمولیت کے لیے اپنا ارادہ دکھا رہے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ صوبے کی سیاست ایک سٹیل میٹ پہ آ کے پہنچ گئی ہے. قوم پرست جماعتیں ایک اپنے دائرے میں سیاست کر رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اپنے دائرے میں سیاست کر رہی ہے. عوام ان دو دائروں کے بیچ میں کہیں دب کے سمر صاحبہ، کیا آپ شیئر کر سکتی ہیں کہ اور کون لوگ ہیں جو آپ کے علاوہ نون لیگ میں شامل ہوں گے؟ نہیں، وہ مختلف لوگ ہیں جی، اور ان کے ساتھ میں رابطے میں نہیں تھی. میں تو صرف اپنی بات کر رہی ہوں، لیکن کیونکہ میرے ساتھ یہ رابطہ ہوا ہے تو اتنا مجھے اندازہ ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں اور لوگوں کی بھی شمولیت ہوگی، اور جیسے جیسے وہ ہوگی سب کو پتہ لگے گا کہ وہ کون لوگ ہیں. آپ کے ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نون لیگ میں شامل ہونے کے لیے جو آپ کی ٹائمنگز ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ آپ صرف ریزرو سیٹس کے لیے جائیں گے، اور میں پرسنلی کبھی نہیں چاہوں گی کہ آپ صرف ریزرو سیٹس پہ رہیں. جتنی بریلینٹ ہیں آپ، جو آپ کی جد و جہد ہے، لیکن کیا اس میں کچھ حقیقت ہے کہ آپ صرف ریزرو سیٹس کے لیے ہوں گے؟ نہیں، دیکھیں ریزرو سیٹ مجھے پرائم منسٹر صاحب نے آفر کی بہت اچھے الفاظ کے ساتھ، بہت جس کو کہتے ہیں مجھے انہوں نے اچھے ویلکم کے ساتھ جب انہوں نے آفر کی، جب ہم ملے، میری جو ان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی وہ صرف اور صرف شمولیت کے بیس پہ تھی، اور شمولیت میں وہ مجھے پولیٹیکل سپیس آفر کر رہے تھے اور کچھ بھی نہیں. کہ جی پشاور ویلی بالخصوص میں وہ مجھے پولیٹیکل سپیس آفر کر رہے تھے کہ میں وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ کے لیے ایک فریش اور انرجائزڈ کیمپین چلاؤں، لوگوں کو ری گروپ کروں، تنظیموں کو ری گروپ کروں، اور جیسے آپ کو کہا ہے اس پرانے پلیٹ فارم سے ایک نئے طرز عمل ہم سیاست کریں. اس میں ریزروڈ سیٹس کا آنا یا وہ ہونا یہ جسٹ بائی چانس ساری چیزیں اکٹھی ہو گئیں. اور جب پرائم منسٹر صاحب نے لائک آئی سیڈ بہت اچھے بہت کائنڈ الفاظ میں مجھے ان کی آفر کی، تو میں کیونکہ وہ بڑے ہیں ان کی آفر ٹھکرا نہیں سکی. باقی جو ہماری بات چیت تھی وہ اس سے بہت پہلے کی آن تھی، جب اس وقت سیٹس کا یا اس کا کہیں کسی قسم کا کوئی امکان نہیں تھا. اب ہوتی صاحب بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس کے اختلافات ہوں مگر مخصوص نشستیں ان کا حق ہے. انہوں نے ANP کو بھی مشورہ دیا کہ مخصوص نشستیں لینے سے انکار کیا جائے. اس معاملے پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ کیا دیگر جماعتوں میں نشستیں بانٹنا جسٹیفائبل ہے؟
دیکھیے یہ تو اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آئی تھنک سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے, اور بشمول عوامی نیشنل پارٹی کے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو جو سیٹس آئی تھنک الاٹ ہو رہی ہیں وہ ساری یہ ٹیک اپ کر رہے ہیں, تو آئی تھنک اس میں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سمر صاحبہ, کے پی میں تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں گورنمنٹ کی, پھر کل مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ تبدیلی کا خواہش کا اظہار کیا انہوں نے. کیا خیبر پختونخوا میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت تبدیل ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہم نے گنڈاپور صاحب سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر یہ ہوا تو, کیونکہ کنڈی صاحب نے ان کو چیلنج کیا کہ ایک بھی ایم پی اے ہوا تو گورنمنٹ ہم عدم اعتماد لائیں گے, اور گنڈاپور نے کہا کہ کر کے دکھا دیں, انہوں نے بھی چیلنج کیا. دیکھیں گنڈاپور صاحب کو اس طرح لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف اور اس کے رہنما بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, بہت بڑے بڑے چیلنجز پھینکتے تھے, اور پس پردہ وہ بیٹھ کے لوگوں کو منت جاری کر رہے ہوتے تھے. جس تباہی کی نچ پہ یہ 12 سال دور پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کو لے کے گیا ہے, لیکن یہ جو 1.5 سال کا عرصہ تھا جس میں علی امین گنڈاپور صاحب نے صوبے کے اوپر حکمرانی کی ہے, اس میں تو ایک بدامنی کا, دہشت گردی کا, لالسنس کا, کرپشن کا ایک نیا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. کل کتنے افسوس کی بات تھی کہ ایک مولانا خانزیب کی شکل میں اور ان کے ساتھ 2 اور ساتھی باجوڑ میں شہید ہوئے. پورا باجوڑ سڑکوں پہ تھا, پورا جو نیولی مرجڈ ایریاز ہیں, ایکس فاٹا جو ہے وہاں پہ بازار بند تھے, عوام غم و غصے میں, ایک لہر میں, ایک ڈپریشن میں. سوات میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ٹورسٹ کے ساتھ, پھر ایک تجاوزات کے خلاف ایک پوری کیمپین شروع ہوئی, پھر رکی, پھر شروع ہوئی, اور چیف منسٹر صاحب ایک میوزیکل نائٹ منانے اور ایک متنازع شخصیت کے فارم ہاؤس میں ایک ڈنر کرنے کے اپنی ساری کیبنٹ کو لے کے لاہور چلے گئے. وہاں پہ انہوں نے آفیشیل پروٹوکول بھی انجوائے کیا, وہاں پہ انہوں نے ایک لیوش ڈنر بھی انجوائے کیا. ان کا کام نہیں تھا کہ وہ یا ان کی کیبنٹ کے کچھ لوگ باجوڑ جاتے, جو لوگ سڑکوں پہ پہلے لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے, پھر اب سڑکوں پہ عورتیں اور بچے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی جا کے جس کو کہتے ہیں غمرازی کرتے, ان سے پوچھتے ایف آئی آر کس کے خلاف درج کرنی ہے, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. یہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, کو مینڈیٹ خیبر پختونخوا چلانے کو, خیبر پختونخوا میں حکمرانی کرنے کا ملا ہے, لاہور میں پکنکس کرنے کا. یعنی کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ گورنمنٹ بدل جانی چاہیے, جو آپ کا اعتراض ہے بالکل گنڈاپور صاحب کو ریپلیس کر دینا چاہیے. دیکھیں جی, اگر باقی پولیٹیکل پارٹیز جو کہ ابھی خیبر پختونخوا میں اپوزیشن میں ہیں, اگر یہ اکٹھی ہو کے کچھ قانونی طریقے سے, ایسا طریقہ نہیں اپنانا چاہیے کہ جس میں ہارس ٹریڈنگ ہو, پیسوں کا یا جس کو کہتے ہیں برائبز کا ایکسچینج ہو, کیونکہ جس چیز کی بنیاد غلط چیز کے اوپر رکھی جاتی ہے وہ چیز کبھی بھی آگے جا کے کامیاب نہیں ہو سکتی. بہت سارے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے اراکین اس حکومت سے منحرف ہیں, اس حکومت کو وہ سپورٹ نہیں کرتے. لیکن سمر صاحبہ, سوری ٹو کٹ یو, ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے, گورنمنٹ ان کی ہے, آپ اپنا پولیٹیکل سپیس بنا لیں گے نون لیگ میں شمولیت کے بعد, یہ سپیس بڑھے گی؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف بے شک ہمارے صوبے میں رولنگ پارٹی بھی ہے, بڑی پارٹی بھی ہے, لیکن ان کا سیاست کرنے کا طرز عمل اور میرا سیاست کرنے کا طرز عمل بہت مختلف ہے. یہ ایک ڈیموکریسی ہے. میں جس پولیٹیکل پارٹی کی نظریے کے ساتھ, جس کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوں گی, میں وہاں سے اپنی سیاست کرنا چاہوں گی, اور وہ پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز ہے. بہت شکریہ سمر بلور صاحبہ, پروگرام میں جوائن کری تھی. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید, اور مجھے جوائن کریں ماجد نظامی صاحب, سینئر صحافی ہیں, بہت زبردست ریسرچ اینالسٹ ہیں, بی بی سی کے لیے اور جنگ کے لیے لکھتے ہیں. علی فرقان صاحب جوائن کریں, بہت زبردست تجزیہ کرتے ہیں, وائس آف امریکہ کے لیے انٹرویوز بھی کرتے رہے ہیں, اور ان کی کتاب 8 فروری سے 9 مئی تک
ان 1-1.5 سالوں کے ایکسکلوسیو انٹرویو سے بھری ہوئی ہے جس کا کریڈٹ صرف علی فرقان کو جاتا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا جوائن کرنے کے لیے. ماجد, آج تحریک انصاف نے لاہور میں جو ایکٹیویٹی کی, بعد میں پریس کانفرنس بھی کی, کوئی خاص مقصد آپ کو نظر آیا؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک کا لائے عمل دیا جائے گا, لیکن اس حوالے سے کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی. جی بہت شکریہ. مجھے ایسے لگتا ہے کہ عمران خان کی جانب سے جو اگست میں احتجاجی تحریک چلانے کا منصوبہ پیش کیا گیا تھا, اس کے حوالے سے پارٹی کا کچھ تحفظات ہیں, اور پارٹی کا وہ گروپ جو احتجاجی تحریک کو لیڈ کرے گا یا جو اس وقت خیبر پختونخوا حکومت میں ہے یا مرکزی پارلیمان کے اندر موجود ہے, اور ان تمام افراد کی رائے جو ہے وہ شاید عمران خان کی رائے سے مماثلت نہیں رکھتی. تو اس لیے پھر اس کو ایک بہتر کور فراہم کرنے کے لیے اس ساری ایکٹیویٹی کو ارینج کیا گیا, تاکہ ایک تو لاہور کے اندر بھی انٹری ہو, یہاں پر ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے اوپر کوئی واضح موقف نہ دیا جائے. کیونکہ اگر ہم تاریخیں دیکھیں تو اگست آنے میں بہت کم دن باقی ہیں. تو اس وقت تو اصولاً اگر کوئی احتجاجی تحریک چلنی تھی یا اس کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے تو اس کے پلانز ڈسکس ہونے چاہیے تھے, اس کو کس طرح سے ایگزیکیوٹ کیا جائے گا, احتجاجی جو کمیٹیاں ہیں اس میں کون ہوگا, کس کے ذمہ کون سا کام لگایا جائے گا, کہاں کہاں پہ جلسے جلوس ہوں گے, یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے تھی. لیکن یہ سارا کچھ ڈسکس نہیں ہوا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے جو جیل سے باہر ہے, ان کے افکار میں اور وہ قیادت جو جیل کے اندر موجود ہے ان کے خیالات میں کہیں نہ کہیں کوئی فرق ہے. لیکن وہ فرق ابھی اتنے بڑے اختلاف تک نہیں پہنچا, تو اس لیے اس اختلاف سے پہلے چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اسی کے سلسلے میں ہم نے یہ دیکھا کہ دھواں دار بیانات تو سامنے آئے, لیکن تحریک کس طرح چلے گی, کب چلے گی, کیا لاہ عمل ہوگا, کیا مطالبات ہوں گے, کس طرح سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا, اس حوالے سے کوئی واضح پالیسی نظر نہیں ہے. بالکل. علی, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی امپریسو پاور شو ہوگا؟ بیکاز آئی واز اسپیکنگ ٹو فیو انسائڈرز ان پی ٹی آئی, تو انہوں نے کہا ہم تو اس لیے نہیں آئے کیونکہ ہمیں پکنک میں جانے کا شوق نہیں تھا, اور جب عالیہ حمزہ والا سوال بھی اٹھا تو گنڈا پور صاحب اور باقی لوگوں نے کہا کہ وہ کہیں اور مصروف ہوں گی. تو کیا آپ کے نزدیک جو کریکس ہیں وہ مزید کلیئر ہو گئے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ اب اسٹریٹجی کے ساتھ پی ٹی آئی آئے گی؟ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ اپنا اعتماد بحال کرنا چاہ رہی ہے. وہ اعتماد جو کہ نومبر 2024 میں اس کے بعد انہوں نے کھو دیا تھا, اور اس کے بعد کوئی سڑکوں کے اوپر کوئی بڑا شو جو ہے وہ پی ٹی آئی کرنے میں ناکام رہی ہے. کسی قسم کی دباؤ جو ہے وہ چاہے وہ سیاسی قوتیں تھیں یا مقتدرہ تھی, اس کے اوپر جو ہے وہ ڈالنے میں مکمل طور پہ یکسر طور پہ ناکام رہی ہے. اور اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا وہ اعتماد بحال کر سکیں, اسی لیے وہ کوئی اس قسم کے بیانات, کوئی سخت بیانات نہیں دے رہے, ایک نرم رویہ اپنائے ہوئے ہیں. اب وہ بندوق کی, اب وہ زور کی, وہ طاقت کی بات نہیں کر رہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں, ہم پرامن طریقے سے جو ہے وہ آئیں گے. تو یہ ایک تبدیلی واقع ہوئی, اور اسی وجہ سے شاید جو ہے وہ جو سخت گیر رہنما ہے پی ٹی آئی کے, وہ ان کو کچھ فاصلے پہ رکھا جا رہا ہے تاکہ اعتماد بھی بحال کیا جائے اور مقتدرہ کو بھی ایک پیغام جو ہے وہ جا سکے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک بہتر طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھے گی. اور کچھ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیش رفت جو ہے یہ لاہور کا جو مارچ تھا, اس سے ایک پیش رفت کے طور پہ ضرور دیکھا جا سکتا ہے. اس سے پہلے آپ یہ بھی دیکھیے کہ 1-2 چھوٹے احتجاج جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ریڈ زون میں کرنے کی بھی اجازت دی گئی اسلام آباد میں. تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ نرمی دوسری طرف سے بھی ہے, اور کچھ یہاں سے بھی جو ہے وہ اپنی پالیسی میں کچھ نظر ثانی ہے, اور اس کو لے کے آگے جو ہے وہ بڑھنا چاہتی ہے. لیکن فیصلہ سازی یقیناً جو ہے وہ حتمی فیصلہ سازی جو ہے وہ یقینی طور پہ اڈیالہ میں ہونی ہے. تو یہ کس حد تک یہ اس وہاں قائل کر سکیں گے, یہ بھی ایک سوال جو ہے وہ ساتھ ساتھ رہے گا. جی ماجد, آپ کو لگتا ہے کہ گنڈا پور ذاتی حیثیت میں بات چیت کر رہے ہیں کیونکہ نہ کوئی اسٹریٹجی کلیئر کی, نہ سخت بیان دیے, اور علی بھی کہہ رہے ہیں کہ مے بی دے آر اڈاپٹنگ دس سافٹر ٹون جسٹ ٹو نیوٹرلائز تھنگز, اور گنڈا پور کا اس میں اپنا پرسنل ایفرٹ ہے؟ دیکھیے, 1 سال کے اندر تحریک انصاف کے وہ تمام لوگ جو عقابی ذہنیت رکھتے تھے یا احتجاجی سیاست کے علمبردار تھے, انہوں نے اپنی تمام کوششیں کی ہیں جو کہ کامیاب نہیں ہو سکی.
اور اس کا جو پیک ٹائم ہے وہ 26 نومبر کو ہم نے دیکھا ہے. تو اس لیے تحریک انصاف کے اندر وہ تمام لوگ جو جلسے جلوس احتجاجی سیاست سے معاملات کو حل کرنا چاہتے تھے, ان کو کہیں نہ کہیں پارٹی کے اندر بھی اس مزاحمت کا سامنا ہے کہ وہ اپنے طریقے سے مقاصد حاصل نہیں کر پائے. اس لیے ان کے اوپر ایک کویسچن مارک بھی ہے کہ آپ کی جو اسٹریٹجی تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی, تو اس لیے اب کسی دوسری اسٹریٹجی کو موقع دینا چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 1 سال کے اندر جو بھی مفاہمت کی بات کرتا تھا یا ڈائلاگ کی بات کرتا تھا, اس کو پارٹی کے اندر سے ہی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور اس کے حوالے سے کئی شکوک و شبہات کا اظہار بھی کیا جاتا تھا. لیکن اب کچھ نہ کچھ صورتحال اس طرح سے بھی بدل چکی ہے, جس طرح آج ابھی تازہ ترین جو عالیہ حمزہ نے بیان دیا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں 2 دن سے کہاں مصروف تھی, جس طرح سے کہا جا رہا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو احتجاج یا اگریسو پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, تحریک انصاف کی پارٹی لیڈرشپ کی میجورٹی اس وقت شاید ایسا نہیں سوچ رہی, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب چونکہ احتجاجی سیاست کر لی گئی ہے اور اس سے ہمیں اپنے جو بھی مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہوئے, تو اب ہمیں کسی دوسرے لاہے عمل کی طرف بڑھنا چاہیے. لیکن معاملہ پھر یہی ہے کہ کیا اس کے لیے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کیا کیے جائیں گے, وہ ابھی غیر واضح ہیں. تحریک انصاف کی جانب سے جو 2-3 بڑے معاملات ہیں جس میں سوشل میڈیا کا استعمال ہے, یوٹیوب کے اوپر خیالات ہیں, یا عمران خان کی جو ٹویٹس ہیں, یہ وہ ایسے ایشوز ہیں کہ جو ابھی بھی جن کا جواب پارٹی کی سینٹرل لیڈرشپ کے پاس نہیں ہے. کہ اگر کوئی مفاہمت کی بات ہوتی ہے, آگے چلنے کی بات ہوتی ہے, تو کیا ایسے تو نہیں ہوگا کہ ایک ٹویٹ آئے گا اور وہ سارے کے سارے پروسیس کو جو ہے وہ بلڈوز کر دے گا. تو اس وقت تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس میں یہ خیال اور جذبہ تو موجود ہے کہ چیزوں کو بات چیت سے حل کیا جائے, لیکن یہ جو 2-3 بڑے فیکٹرز ہیں جن میں علیمہ خان ہے, یوٹیوب ہے, ٹویٹس ہیں, سوشل میڈیا ہے, ان کا جواب ابھی میرا خیال ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے پاس موجود نہیں ہے. علی, آپ نے 8 فروری سے لے کے 9 مئی تک تو خاص طور پہ جو آپ نے خبروں سے بھرپور انٹرویوز کیے, جس میں آپ کے انٹرویو کے بعد کلیئر ہو جاتی تھی سیاسی صورتحال, ڈائنامکس بدلتی رہی آپ کے انٹرویوز کی وجہ سے. تو علی, اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی نے اب تحریک کی بات کی ہے, اس کے بعد وہ فائنلی ایگریسونیس کے موڈ سے باہر آ کے عمران خان کو باہر نکلوانے کے لیے کامیاب ہو جائیں گے, یا اس کو ہم روٹین کی ہی ایک کوشش سمجھیں؟ مجھے لگتا ہے ابھی اس میں وقت لگے گا, یہ کہنا ابھی جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا. یہ پی ٹی آئی کی جو قیادت جو کہ سوچ رکھتی ہے وہ یقیناً آگے آئی ہے, وہ آگے بڑھی ہے, وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے چیزوں کو لے کے, اور غالباً ان کو کچھ جو ہے وہ سپیس بھی دی جا رہی ہے. جس طریقے سے میں نے آپ کو اشارتاً بات کی کہ دی چوک کے پاس ہی ریڈ زون میں اندر احتجاج پی ٹی آئی کا, اگرچہ وہ بہت چھوٹا احتجاج تھا, اس کی اجازت دی گئی اور یہ جو مارچ ہے. لیکن فیصلہ سازی چونکہ اڈیالہ میں ہے, تمام تر مرکز جو ہے وہ اڈیالہ میں ہے, اور وہاں سے جو ہے وہ حکم جب آتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پس پش چلی جاتی ہیں, اور ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے. آج بھی جو ہے وہ علیم گنڈا پور جب کہتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات صرف انہی فیصلہ سازوں سے کرنے ہیں, تو وہ سیاسی راستہ پھر نہیں لے رہے ہیں. تو ابہام یقینی طور پہ ابھی بھی موجود ہیں, پائے جاتے ہیں, اور اعتماد سازی کے حوالے سے انہیں پی ٹی آئی کی جو موجودہ جو آگے بڑھی ہے قیادت, اس کو بہت کچھ کرنا ہے, اور ان کے داخلی جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ چیلنجز بھی ہیں. انہیں اندرونی طور پہ پارٹی کے اندر بھی مسائل ہیں, داخلی سطح پہ بھی مسائل ہیں, اور گنڈا پور اگر اس کو آگے لے کے بڑھتے ہیں تو ان کے صوبے میں بھی ان کو بہت سارے چیلنجز سامنے آ رہے ہیں, جن میں مولانا فضل الرحمان ایک چیلنج کے طور پہ بھی اب سامنے جو ہے ان کو کنفرنٹ کرنا ہوگا. تو یہ آسان نہیں ہے میرے خیال میں. جی علی, آپ کا جواب آ گیا. آج ایک بہت امپورٹنٹ دن ہے. جی علی, آج ایک بہت امپورٹنٹ دن ہے, اور اس کی مناسبت سے بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جواب دیں. آج یوم شہدائے کشمیر ہے, اور اس دن کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح بھارتی ریاست اور ڈوگرا راج کے مظالم ہسٹوریکلی سامنے آتے رہے, آج کی اس کی ریلیونس سے ہم ضرور بات کریں گے. میں چاہتی ہوں کہ بینگ پاکستانی اس کے اوپر کمنٹ کریں. آپ لوگ انٹرنیشنلی ٹریول کر کے ایسی سٹوریز کور کرتے رہے. علی, آپ تو اسپیسیفکلی انٹرنیشنل میڈیا کو میں کام کرتے رہے, تو جو مظالم بھارت کشمیر میں کر رہا ہے اس کی مذمت تو سب کرتے ہیں, لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل 35 ریووک ہو جاتا ہے, 370 ریووک ہو جاتا ہے, بھارتی آبادیوں کو وہاں ڈیموگرافک چینجز کی بات کرتے ہیں. علی, تو یہ ہاؤ ڈو یو سی دس میٹر انفولڈنگ ان فیو ڈیز؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کمپرومائز قسم کی پالیسی کا نتیجہ تھا, چاہے وہ
आर्टिकल 370 का रिवोक होना था, या उसके बाद जो कश्मीर में सूरत हाल बनती रही, वो एक समझौता था जो कि हमारी पाकिस्तान की क़यादत, चाहे वो अस्करी थी या सियासी थी, उसके नतीजे में हुआ था। लेकिन अब इस पहलगाम वाक़े के बाद हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को बदला है, और उसकी एक मिसाल जो है वो मैं आपके सामने रखता जाता हूँ। आपने देखा कि SCO के फॉरेन मिनिस्टर्स की जब कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान में, पाकिस्तान उसका मेजबान था, तो उसमें कश्मीर का जिक्र नहीं किया गया, दानिस्ता तौर पे, चूंकि जयशंकर जो है वो इस्लामाबाद आए हुए थे। लेकिन जब हालिया जो वज़राए दिफा की कॉन्फ्रेंस हुई चीन में, तो पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर बात की। न सिर्फ रूस ने जो है वो अपना वजन पाकिस्तान की तरफ डाला, बल्कि तमाम SCO ममालिक ने उस में पाकिस्तान की तरफ जो है वो उसकी हमायत की। तो इस पॉलिसी को बदलने के नतीजे में पाकिस्तान को जो है वो सपोर्ट मिल रही है, कश्मीर कॉज को दोबारा से जो है वो जिंदा हुआ है इस वाक़े के बाद, और पाकिस्तान की पॉलिसी भी बदली है। अल्लाह करे कि पॉलिसी पाकिस्तान की रियासत इसके ऊपर कायम रहे। तो ये मामला जो है कश्मीर का यकीनी तौर पर दोबारा जी माजिद को भी इसी नुक्ते के ऊपर शामिल करते हैं। जी माजिद, आप उन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को कैसे देख रहे हैं? पहलगाम वाक़े के बाद, बयान मरसूस के बाद जो कश्मीर कॉज हाईलाइट हुआ ट्रंप की डिप्लोमेसी की वजह से, डू यू थिंक दैट वी आर एबल टू मेंटेन दिस, या कोई और चैलेंजेस हैं जिसका हमें सामना कर सकता है स्पेसिफिकली कश्मीर कॉज को लेकर? जी बिल्कुल, अभी बहुत से चैलेंजेस मौजूद हैं। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल उस तरह से मजबूत नहीं है। हम दुनिया में पिछले 20 से 25 साल में जितने भी ऐसे तनाज़ात देख रहे हैं कि जिसके अंदर लड़ाई है या इंसानी सानहा मौजूद है, तो उसमें ताकत का अदम तवाज़ुन है। तो कश्मीर के मामले पर भी हुकूमत पाकिस्तान अगर कोई स्टैंड लेती है, तो सबसे पहले उसे अपनी हैसियत को, अपनी ताकत को मुआशी तौर पर, सफारती तौर पर, सियासी तौर पर मनवाना होगा। ये बात दुरुस्त है कि हमने पाक भारत जंगी कशीदगी के अंदर अपनी अस्करी ताकत को मनवा लिया है, लेकिन अब सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर और सफारती तौर पर, ये 3 महाजों पर जब तक पाकिस्तान मजबूत नहीं होता, उस वक्त तक मेरा ख्याल है कश्मीर के लिए कोई बड़ी बेहतर सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं की जा सकेगी। हाँ, जब इन 3 महाजों पर हम कामयाबी हासिल कर लेंगे, तो फिर कश्मीर के मामले के ऊपर एक सीरियस डायलॉग या मुज़ाकरात की जानिब जो है वो भारत को मजबूर किया जा सकेगा। उससे पहले मुझे ये खासा मुश्किल नजर आता है। हमारे सामने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, हमारे सामने सेंट्रल एशिया की सूरत हाल है, तो उस सारी चीज को जब हम देखते हैं तो पता ये चलता है कि अज़रबैजान ने भी अगर कामयाबी हासिल की, तो उन्होंने भी इस सारे मामले के अंदर एक बोल्ड और अग्रेसिव स्टेप लेके कामयाबी हासिल की। बहुत शुक्रिया, आप दोनों प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।